السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے عبید رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں عبید اسکیری سٹوری۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، میں آپ لوگوں کی بھیجی گئی سٹوریوں کو دیکھتا ہوں، پڑھتا ہوں، سنتا ہوں اور ویسے سٹوری سلیکٹ کرنے کے بعد میں اپنے ویور سے شیئر کرتا ہوں۔ اگر آپ بھی اپنی کہانی مجھ سے شیئر کرنا چاہتے ہیں تو نیچے آ رہے ہوئے ای میل پر یا تو واٹس ایپ نمبر پر مجھے بھیج سکتے ہیں۔ تو دوستوں، آج کی کہانی ہمیں بھیجی ہے عاصم نے، جو کہ گجرانوالہ میں رہتے ہیں۔ وہ بتاتے ہیں کہ میں اپنی فیملی کے ساتھ نئے گھر میں شفٹ ہوا اور وہاں پر ہمارے ساتھ کچھ ایسے واقعات پیش آئے جس وجہ سے ہم گھر چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے چاہوں گا کہ ویڈیو کو لائک کر دیں، کیونکہ بعد میں آپ لوگ سو جاتے ہیں، اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ نیکسٹ آنے والی کہانی سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے۔ تو چلیے عاصم کی کہانی انہی کی زبانی سنتے ہیں۔ السلام علیکم عبید، میرا نام ہے عاصم اور میں اپنی وائف سارہ اور اپنے 2 بچوں اینا اور حسن کے ساتھ ایک نئے گھر میں شفٹ ہوا۔ یہ گھر بہت خوبصورت اور کشادہ تھا اور ہم دونوں میاں بیوی کو لگا کہ یہاں ہمارے بچوں کا مستقبل روشن ہوگا۔ شروع کے 2-4 دن تو بہت ہنستے کھیلتے اچھے سے گزر گئے، لیکن کچھ دنوں بعد ایک ایسی رات آئی کہ گھر میں ایک سناٹا سا چھا گیا۔ ہمارا خوابوں کا گھر ایک ڈراؤنا خواب بننے جا رہا تھا جس کے بارے میں ہمیں بالکل بھی اندازہ نہ تھا۔ ایک رات جب سارہ سو رہی تھی تو اس نے محسوس کیا جیسے اس کے بستر کو کسی نے کونے سے ہلایا ہو۔ وہ ایک دم جاگ گئی اور اپنے ارد گرد دیکھنے لگی، مگر اسے کوئی نہیں دکھا۔ اس نے سوچا شاید کہ یہ اس کا وہم ہوگا اور وہ دوبارہ سو گئی۔ لیکن اگلی ہی رات میری بیٹی اینا نے شکایت کی کہ بابا، میں نے کمرے میں سے باہر کسی کے چلنے کی آواز سنی، جیسے کوئی وہاں سے گزر رہا ہو۔ میں نے سوچا بچے شاید نئی جگہ پر آئے ہیں، شاید اس لیے ڈر رہے ہوں، اس لیے میں نے ان باتوں کو نظر انداز کر دیا۔ لیکن چند دن بعد جب میں خود رات کو کچن میں پانی لینے گیا تو میں نے محسوس کیا کہ کوئی مجھ پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ جیسے ہی میں پلٹا، میں نے ایک سائے کو جھٹ سے غائب ہوتے دیکھا۔ میرے جسم میں ایک خوف کی لہر دوڑ گئی، مگر میں نے سارہ کو یہ بات نہ بتائی تاکہ وہ پریشان نہ ہو۔ کچھ دن پھر سکون کے گزرے، لیکن ایک رات جب سب سو رہے تھے، اچانک سے گھر کے دروازے خود بخود زور زور سے بند ہونے لگے۔ بچے اپنے روم میں چیخنے چلانے لگے۔ ہم دونوں فٹافٹ ان کے کمرے کی طرف بھاگے اور کمرے میں پہنچتے ہی ہم نے دیکھا کہ اینا کے بستر کے قریب ایک اندھیرا سایہ کھڑا ہے۔ اس کی آنکھوں میں بے پناہ نفرت تھی اور وہ بچوں کو گھورتا ہوا دیکھ رہا تھا اور دھیرے دھیرے ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ میں نے فوراً بچوں کو اپنے سینے سے لگایا اور چیختے ہوئے کہا، کون ہو تم؟ ہم سے کیا چاہیے تمہیں؟ اس پر سائے نے ایک لرزتی ہوئی آواز سے کہا، یہ میرا گھر ہے، میں یہاں سے کبھی نہیں جاؤں گا۔ سارہ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ اپنے بچوں کو سینے سے لگائے خوف سے رونے لگی۔ اس نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ شاید ان سے غلطی ہو گئی ہے، شاید وہ اس گھر میں آ کر اس سائے کو پریشان کر بیٹھے ہیں۔ ہم لوگ خوف میں اپنے بچوں کو اٹھا کر اپنے روم کی طرف بھاگے اور جا کر اندر سے ڈور کو لاک کر لیا۔ جیسے تیسے جاگ کر خوف میں ڈوبتے ہوئے ہم نے ساری رات گزاری اور میں نے رات کو ہی گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ جیسے ہی صبح سورج نکلتا ہے ہم لوگ گھر چھوڑنے کی تیاری کرنے لگتے ہیں، یعنی اپنا سامان پیک کرنے لگتے ہیں۔ جیسے ہی ہم لوگ اپنا سامان پیک کر کے گھر سے باہر نکلتے ہیں، گاڑی میں بیٹھنے ہی والے ہوتے ہیں، ہم پلٹ کر گھر کی طرف آخری بار دیکھتے ہیں تو وہ سایہ پھر سے ایک دفعہ نمودار ہوتا ہے کھڑکی پر اور مسکرا رہا ہوتا ہے، جیسے کہ وہ ہمارے گھر چھوڑنے پر خوش ہو رہا ہو۔ ہم ایک دم سے ڈر کر فٹافٹ سے گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے نئے گھر کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ یہ واقعہ میرے بچے ابھی تک نہیں بھولتے اور نہ میری وائف۔ جب بھی ہم آپس میں بیٹھ کر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو یہ بات ہمیں یاد آتی ہے تو ہم سب خوفزدہ ہو جاتے ہیں
اور اس واقعے کو ہم کبھی نہیں بھولتے۔ تو عبید، یہ تھی میری سچی کہانی جو میں نے آپ سے شیئر کی۔ میں آپ سے کہوں گا کہ آپ اپنے ویور سے ضرور شیئر کیجیے گا، انہیں بھی ضرور اچھی لگے گی۔ اللہ حافظ۔ تو دوستوں، یہ تھی آج کی کہانی عاصم کی، جنہوں نے اپنی سچی کہانی مجھ سے شیئر کی اور مجھے ان کی سٹوری پسند آئی تو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کی۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ میں آپ کی بھیجی گئی ایسی اسٹوریوں کو اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کروں تو نیچے آ رہے ہوئے ای میل پر یا تو واٹس ایپ نمبر پر مجھے کہانی بھیج سکتے ہیں۔ کہانی اچھی لگی ہو تو کہانی کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو کر دیں پریس، تاکہ نیکسٹ آنے والی ہارر سٹوری آپ کے پاس پہلے پہنچ سکے۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کی ریئل سٹوری اس طرح میں اپنے ویور سے شیئر کروں تو نیچے آ رہے ہوئے ای میل پر یا تو واٹس ایپ نمبر پر مجھے بھیج سکتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں کسی نئی ہارر کہانی میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔